بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا یاسر علی، اور آج ہم آپ کے بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ دوستوں ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک شہر میں لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا زین علی، اور اس کے والد گرامی کا نام تھا اشفاق احمد، جو پیشے کے اعتبار سے ایک تاجر تھے۔ اشفاق احمد بہت ہی اچھے انسان تھے، لیکن ان کا بیٹا انتہائی درجے کا شرارتی اور ضدی بچہ تھا۔ اس کے گھر والے ہمیشہ زین علی کو سمجھاتے، بیٹا شرارتیں نہ کیا کرو اور ہر بات پہ ضد بھی نہ کیا کرو، لیکن اس نے کبھی کسی کی بات پر عمل نہ کیا۔ ایک دن یوں ہوا کہ سب گھر والے بیٹھ کر ایک مووی دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے لاہور کا بھی تذکرہ کیا۔ جیسے زین علی نے لاہور کے بارے میں سنا اور اس کو بہت ہی زیادہ شوق اٹھا کہ میں نے لاہور کو لازمی دیکھنا ہے، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے لاہور دیکھنا ہے۔ اس کے والد گرامی نے کہا، بیٹا تو جانتا ہے کہ میں پیشے کے اعتبار سے تاجر ہوں، میں ہر شہر میں جاتا رہتا ہوں، جب میں لاہور جاؤں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ زین علی نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ اور ایک دن اشفاق احمد نے اپنا کپڑا بیچنے کے لیے لاہور جانا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ دونوں مل کر لاہور چلے گئے۔ اشفاق احمد نے اپنے بیٹے کو لاہور کی سیر کرائی اور زین علی بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اور یہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، زین علی نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے لاہور دوبارہ دیکھنا ہے، تو اس کے باپ نے کہا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں، میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ تو زین علی نے کہا، نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا، بس آپ مجھے اجازت دیں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ تم اکیلے نہیں جا سکتے، تو اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے اور اکیلے ہی جانا ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو گھر والوں نے اس کو اجازت دے دی۔ جس ٹائم وہ لاہور پہنچا تقریباً دن 12 بجے کا ٹائم تھا۔ زین علی نے وہاں پر کھانا کھایا اور لاہور کو گھومنا شروع کر دیا۔ مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا تو زین علی مینار پاکستان جا پہنچا۔ جیسے وہ مینار پاکستان پہنچا تو وہاں پر اس کو ایک آدمی ملا جس نے اس کو اپنا نام یونس بتایا تھا۔ یونس نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ زین علی نے اپنا نام بتایا اور والد گرامی کا بھی نام بتایا۔ تو یونس نے زین علی کو کہا، بیٹا کوئی چیز کھا لو۔ زین علی نے کہا، جی شکریہ۔ تو یونس نے کہا، اچھا بیٹا کھانا نہیں کھانا تو کولڈ ڈرنک ہی پی لو۔ تو اس نے کہا، اچھا میں پی لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے پی وہ فوراً بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک تہہ خانے میں پڑا ہوا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد ایک شخص آیا جس نے اس کو کھانا دیا۔ جس شخص نے اس کو کھانا دیا تھا وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ جیسے ہی وہ نکلا اس کے پیچھے زین علی بھی اس تہہ خانے سے باہر نکل گیا، اور وہاں سے نکل کر اس نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اس کو راستے میں ایک رکشے والا ملا۔ زین علی نے اس کو کہا کہ میں نے لاری اڈے میں جانا ہے، تو اس نے کہا، چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ جب لاری اڈے میں پہنچا تو زین علی نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون سا اڈا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نیازی اڈا ہے۔ تو زین علی وہاں سے بیٹھ کر گھر آ پہنچا۔ دوستو، ہم نے اس کہانی سے 4 سبق سیکھے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ، ہمیں موبائل کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر بچوں کو۔ اس موبائل ہی کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ دوسرا سبق یہ کہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق، شرارتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، چوتھا سبق بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ دوستو، جب بھی آپ گھر سے نکلیں کسی بڑے کے ساتھ نکلیں، اکیلے کبھی بھی باہر نہ جائیں۔ اگر آپ اکیلے باہر جائیں گے تو آپ کا ذہن کی طرح ہی حال ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں بچوں آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بچوں